ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ پہلا انسان دنیا میں کب آیا تھا، یعنی ایڈم یا مانو یہ کتنا عرصہ پہلے دنیا میں آئے تھے۔ یہ پتہ لگانے کے لیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ آدم علیہ السلام کی کل عمر کتنی تھی اور ان کے بیٹے شیث علیہ السلام ان کے بعد کتنا عرصہ زندہ رہے۔ اسی طرح سب کی عمریں اور ادوار کیلکولیٹ کریں گے اور یوں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آدم علیہ السلام کتنا عرصہ پہلے دنیا میں آئے تھے۔ تو آئیے آج کی اس انٹرسٹنگ جرنی کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، آدم علیہ السلام کی کل عمر 1000 سال تھی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے شیث علیہ السلام 147 سال زندہ رہے۔ لیکن آپ ہم سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آخر آپ نے یہ اندازہ کیسے لگایا؟ تو آئیے اس کو بھی سمجھ ہی لیتے ہیں۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی کل عمر 1000 سال تھی اور ان کے بیٹے شیث علیہ السلام کی کل عمر 912 سال تھی۔ جب شیث علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی کل عمر 235 سال تھی، یعنی 1000 سال میں سے 235 سال ہم نکال دیں گے کیونکہ اس وقت تک شیث نہیں تھے۔ شیث علیہ السلام آدم علیہ السلام کے 235 سال بعد آئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آدم علیہ السلام 235 سال کے تھے تو شیث علیہ السلام اس وقت ایک دن کے تھے، اور جب آدم علیہ السلام 1000 سال کے ہوئے تو شیث علیہ السلام کی کل عمر 765 سال ہو گئی تھی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ وہ 765 سال گزار چکے تھے۔ ان کی کل عمر 912 سال تھی، تو 912 میں سے ہم وہ عمر نکال دیں گے جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ وہ گزار چکے تھے، یعنی 912 میں سے 765 سال مائنس کر دیں گے۔ جب ہم نے 912 میں سے 765 سال مائنس کیے تو ہمارے پاس جو جواب آیا وہ 147 سال تھا، اور یہی حضرت شیث علیہ السلام کی آدم علیہ السلام کے بعد کی عمر ہے۔ ناظرین، باقی تمام میں بھی ہم یہی فارمولہ لگائیں گے، تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ ناظرین، حضرت شیث علیہ السلام کے بعد حضرت انوش علیہ السلام ان کے جانشین بنے، جو حضرت شیث علیہ السلام کے بعد 87 سال زندہ رہے۔ ان کے بعد کینان 65 سال زندہ رہے۔ کینان کے بیٹے مہلائیل بھی اپنے والد کے بعد 65 سال زندہ رہے۔ ان کے بیٹے یارد 127 سال زندہ رہے۔ ان کے بعد جناب ادریس نے اپنے والد کے بعد 500 سال تک تبلیغ کی۔ پھر ان کے بیٹے متوشالح ان کے بعد 734 سال تک فرائض انجام دیتے رہے۔ متوشالح کے بعد جناب لمح ان کے جانشین بنے، جو متوشالح کے بعد 118 سال زندہ رہے۔ ان کے بعد نوح علیہ السلام کی نبوت کا دور شروع ہوا، جو 1650 سال فرائض نبوت انجام دیتے رہے۔ پھر ان کے بعد ان کے بیٹے سام علیہ السلام 25 سال زندہ رہے۔ سام علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے ارفکشد 33 سال زندہ رہے۔ پھر شالح جو اپنے والد یعنی ارفکشد کے بعد 150 سال تک زندہ رہے۔ شالح کے بعد ہود علیہ السلام 150 سال زندہ رہے۔ ہود علیہ السلام کے بعد فالق 192 سال تک زندہ رہے۔ ان کے بعد ساروخ جن کو شارق بھی کہا جاتا ہے وہ 91 سال زندہ رہے۔ پھر ناہور 78 سال زندہ رہے، اور آزر اپنے والد کی وفات کے بعد 135 سال زندہ رہا۔ پھر جناب ابراہیم اپنے والد یعنی آزر کی وفات کے بعد 65 سال زندہ رہے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق قابل ذکر ہیں۔ ہم اسماعیل علیہ السلام کی بجائے اسحاق علیہ السلام کی طرف اپنا رخ کریں گے، کیونکہ ہماری دسترس میں موجود کتابوں میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی تفصیلات موجود نہیں ہیں، اس لیے ہم اسحاق علیہ السلام کو ہی ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے 185 سال بعد فوت ہوئے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اسحاق کے بعد تقریباً 100 سال زندہ رہے۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں 2 قابل ذکر ہیں، جن میں سے ایک نبی بنے جن کو ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، اور ایک کا نام لادا تھا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ان 11 بھائیوں میں نہیں تھے، بلکہ یہ بعد میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ اس لیے قابل ذکر ہیں کیونکہ انہی کی نسل میں آگے چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا۔ وہ یوں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 89 سال ہوئی تو لادا پیدا ہوئے، ان سے قاہد پیدا ہوئے۔ جب قاہد کی عمر 46 سال ہوئی تو یظہر پیدا ہوئے، ان سے عمران پیدا ہوئے، اور عمران کی عمر جب 70 سال ہوئی تو جناب موسیٰ پیدا ہوئے۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 100 سال کا وقفہ تھا۔ یہاں ہم ایگزیکٹ نہیں بتا سکتے، ایک اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے، اور ہمارے اندازے کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 100 سال کا ہی وقفہ تھا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1900 سال پہلے کا زمانہ تھا، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد عیسوی کا آغاز ہوا، اور آج تقریباً 2023 عیسوی ہو چکی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2023 سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اب تک
2023 سال ہو چکے ہیں۔ ناظرین جب ان سب کو ہم نے کیلکولیٹ کیا تو 8070 جواب آیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام 8070 سال پہلے دنیا میں آئے تھے، اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ between 9800 and 9700 years ago is an accurate date of creation for Adam and Eve، یعنی 9700 اور 9800 سال پہلے آدم اور حوا کی تخلیق ایک درست تاریخ ہے، یعنی ان کی تخلیق کے بعد کچھ عرصہ وہ جنت میں رہے، تو اگر اس عرصے کو مائنس کیا جائے تو یہ بھی ہمارے حساب کے قریب قریب ہی ہوں گے۔